ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص تھا جو بہت ہی گناہ گار تھا۔ جوں جوں اس کے گناہوں اور نافرمانیوں میں اضافہ ہوتا گیا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق اور دنیاوی نعمتوں میں بھی اضافہ فرماتا جاتا۔ جب اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سنا کہ گناہوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ کہنے لگا کہ اے موسیٰ، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ میں جب بھی گناہ بڑھاتا ہوں وہ مجھے مزید نعمتیں اور فضل عطا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی بات سن کر بہت حیران ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تو عرض کی کہ اے اللہ، تو خوب جانتا ہے جو تیرے اس نافرمان بندے نے کہا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے اور تو اس پر احسان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، میں اسے عذاب دے رہا ہوں مگر وہ اس سے بے خبر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے مالک، تو اسے کیسے عذاب دے رہا ہے جبکہ تو نے اس کا رزق کشادہ کر رکھا ہے اور اسے مہلت دے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اسے اپنی بارگاہ سے دوری اور اپنے فضل سے محرومی کا عذاب دے رہا ہوں۔ میں نے اسے اپنی اطاعت سے غافل کر دیا ہے، اپنے حضور دعا کرنے کی لذت چھین لی ہے اور سحری کے وقت اللہ سے باتیں کرنے کی مٹھاس سے محروم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم، میں اسے ضرور اپنا دردناک عذاب چکھاؤں گا اور اسے اپنی تمام نعمتوں سے محروم کر دوں گا۔ اے مسلمان، گناہوں میں مقابلہ کرنے والوں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا کہ انہیں مہلت کیوں ملی ہوئی ہے۔ وہ گناہوں کی لذت پر خوش ہیں، حالانکہ یہی لذتیں ان کے لیے بڑے دکھ کا سبب بن جائیں گی۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو مال اور بیٹوں سے ان کی مدد کر رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ انہیں اس بات کی خبر ہی نہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 55 اور 56۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کی مثال یوں بیان فرمائی ہے، تو ہم نے اس کھیتی کو ایسا کاٹ کر رکھ دیا گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ ہم اسی طرح اپنی نشانیاں سوچنے والوں کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 24۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے، ہم تمہیں ایک ایسے عذاب سے ڈراتے ہیں جو بالکل قریب آ چکا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 40۔ اس دن ان گناہ گاروں کو کتنی شرمندگی ہوگی جب اللہ انہیں ان کے برے کاموں کے بارے میں بتائے گا۔ اے مسلمانوں، گناہوں کے انجاموں پر غور کرو کہ کس طرح یہ عارضی لذتیں ختم ہو جائیں گی مگر ان کا وبال باقی رہے گا۔ گناہوں کی طلب سے بچو کیونکہ یہ چہرے اور دل کو خراب کر دیتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے اپنا دل صاف کر لیا، اپنے اعمال کو گناہوں سے پاک کیا اور اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر دیا۔